مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو۔ معزز سامعین، اس حدیث سے اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری احادیث سے یہ مضمون بڑے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ ایک انسان کے لیے جس طرح روحانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اسی طرح یہ روزہ انسان کی جسمانی اعتبار سے اور طبی اعتبار سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس چیز کو آج سائنس بھی مان رہی ہے، اور سائنسدان خود جو ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے جو ہے روزے رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کچھ ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس قدر اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں جتنا اہتمام آج ہم بھی شاید نہ کرتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے طبی فوائد جو ہے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے روزے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، فرانس میں ایک مسلمان کسی کمپنی کے اندر جاب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو انہوں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ مجھے چھٹی دے دو، تو اس پروفیسر نے کہا کہ کیوں چھٹی لینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا مجھے روزے رکھنے ہیں اور جو ہے تراویح پڑھنی ہے، اس لیے مجھے جو ہے رخصت چاہیے، اور میرے لیے ہر روز روزے کی حالت میں یہاں پر آنا جانا بہت زیادہ دشواری کا سبب بن جائے گا، تو اس لیے برائے مہربانی مجھے رخصت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو رخصت دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں، کیونکہ آپ بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی آپ کے شاید کوئی رہائش کا اس انداز سے بندوبست نہ ہو، یا کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جہاں پر آپ ایک سازگار ماحول میں رہ کر رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں، روزے اور تراویح، وہ آپ ادا کر سکیں۔ چنانچہ مسلمان نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ تو اس پروفیسر نے مسلمان کو ایک جگہ پر بھیجوا دیا۔ جب وہ مسلمان وہاں پر پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگ تھے، ماشاءاللہ سب نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی، عمامے باندھے ہوئے تھے، جبے پہنے ہوئے تھے، اور مسواک سے وضو کرتے تھے، اسی طرح اذانیں بھی دیتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ ایک شخص آگے کھڑا ہو کر قرآن مجید پڑھتا تھا اور دوسرے جو ہے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سنتے تھے، اور پورے مہینے کے انہوں نے روزے رکھے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آگے چل کے جب آخری عشرہ آیا تو اس کے اندر وہ اعتکاف کے اندر بھی بیٹھے۔ بہرحال جب یہ پورا مہینہ اس نے وہاں پر گزارا، عید کے بعد جب یہ اپنے کمپنی کے اندر گیا تو اسی پروفیسر سے اس نے ملاقات کی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ایسے ماحول میں بھیج دیا جہاں میرے لیے رمضان المبارک کی عبادات کو ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا۔ تو وہ پروفیسر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ اور وہ سب لوگ جو ہے یہودی تھے۔ مسلمان نے کہا کہ مجھے تو یہ بات معلوم نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے کے سارے یہودی تھے، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ کے تحت یہ روزے رکھے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے ریسرچ بھی کی ہے جس سے ان کو روزوں کے حوالے سے بہت زیادہ طبی فوائد جو ہے ان کو معلوم ہوئے ہیں، اس لیے وہ کثرت سے جو ہے یہ روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہائی لینڈ کے بہت بڑے پادری گزرے ہیں، پوپ ایلف گال۔ تو یہ شخص بھی اپنے جو ہے تجربے بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے روحانی پیروکاروں کو ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی تلقین کرتا ہوں، اور میں نے اس طریقہ کار کے ذریعے سے جسمانی اور وزنی ہم آہنگی محسوس کی ہے۔
آگے کہتا ہے کہ میرے مریض مسلسل مجھ پر زور دیتے تھے کہ میں انہیں کچھ اور طریقہ بتاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اصول وضع کر لیا کہ میں ان میں وہ مریض جو لا علاج ہیں ان کو 3 یوم نہیں بلکہ 1 ماہ تک روزے رکھوانے کا کہوں۔ چنانچہ پھر میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے شوگر کے مریض اور دل کے امراض کے اندر مبتلا لوگ اور معدے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو مستقل 1 ماہ کے روزے رکھوائے۔ تو پھر جب انہوں نے 1 ماہ کے روزے رکھے تو شوگر کے جو مریض تھے ان کی حالت جو ہے بہتر ہو گئی اور ان کا شوگر کنٹرول میں آ گیا۔ اسی طرح جو دل کے مرض کے اندر مبتلا تھے ان کی جو بے چینی اور سانس کا پھولنا تھا وہ کم ہو گیا پہلے کے مقابلے میں، اور اسی طرح جو معدے کے مریض تھے وہ سب سے زیادہ ان کو روزوں سے افاقہ ہوا۔ تو دیکھیں کہ روزے کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جو آج ہم مسلمان غفلت، لاپرواہی اور تھوڑی سی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی جو گرمی ہے اور جہنم کی جو آگ ہے وہ یہاں کی گرمی سے بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے یہ جب روحانی اعتبار سے مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ طبی اعتبار سے اس قدر فائدہ مند کہ دشمن بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے اور وہ اس کو عملی طور پر اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ تو آج ہمیں مسلمانوں کو جو ہے ان سے بڑھ کر اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش